باپ، خدا اور انسان۔ سرد ہوا کا ایک جھونکا میرے وجود سے ٹکرایا۔ سطح زمین پر سورج ڈوبنے میں گرچہ ابھی کچھ وقت تھا، مگر 8000 فٹ کی بلندی پر یہ دہکتا ہوا چراغ شام کے ملگجے سایوں سے قبل از وقت ہی شکست کھا چکا تھا۔ پہاڑوں کی بلندیاں جو دن بھر سر اٹھائے اس چراغ کی عظمت کو سلام کرتی رہیں، شام ہوتے ہی کسی جفاکار ملازم کی طرح اسے اس کی روشنی سمیت قبل از وقت ہی نگل چکی تھیں۔ شام کے ان گہرے سایوں نے سردی کے احساس کو اور بڑھا دیا تھا۔ اس پر یہ سرد ہوا کا جھونکا، بے اختیار میں نے اپنی گرم جیکٹ کو ہاتھوں کے حلقے سے اپنے گرد اور کس لیا۔ اگلے لمحے مجھے اپنے بیٹے کا خیال آیا، جو گرچہ اپنی بچہ گاڑی پر اچھی طرح ڈھکا ہوا لیٹا تھا، مگر اس جھونکے نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں اپنی گرم جیکٹ اتار کر اس کی گاڑی کو پوری طرح ڈھانپ دوں۔ اب میں سرد ہواؤں کا مقابلہ کرنے کے لیے تنہا رہ گیا۔ ٹھنڈ میرے وجود میں سرایت کرنے لگی، مگر اسی لمحے ایک دوسرے احساس تپش نے مجھے آن لیا۔ میں نے آسمان کی طرف سر اٹھایا اور اس کی طرف دیکھا جس کی عظمت کو کوئی بلندی اور جس کے نور کو کوئی اندھیرا نہیں نگل سکتا۔ میری زبان سے بے اختیار نکلا، باپ کی محبت ایسی ہوتی ہے تو خدا کی محبت کیسی ہوگی؟ مسیح کے پیروکاروں کو بہت بڑی غلطی لگی جب انہوں نے خدا کی محبت کو بیان کرنے کے لیے اسے باپ کہا۔ ماں باپ کی حیثیت ہی کیا ہے اس محبت، اس کرم اور اس مہربانی کے سامنے جو خدا اپنے بندوں پر کرتا ہے؟ مگر یہ بندے، ان کے پاس خدا کو دینے کے لیے کچھ نہیں، اور جو ہے وہ اسے دینے کے لیے تیار نہیں۔ محبت کا بدلہ محبت ہے، مہربانی کا بدلہ شکر گزاری ہے، اور خدا کے کرم کا بدلہ خدا کی یاد ہے۔ مگر کتنے لوگ ہیں جو محبت، شکر اور یاد الہی کی کیفیات میں جیتے ہیں۔ آج کا انسان ہمیشہ سے بڑھ کر خدا کی نعمت میں جی رہا ہے، مگر آج کا انسان ہمیشہ سے بڑھ کر خدا کو بھولا ہوا ہے۔ کتنا بلند ہے وہ خدا اور کتنا پست ہے یہ انسان۔ بادشاہوں کا بادشاہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک مشہور نبی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے زمانے کا سب سے بڑا بادشاہ بنایا تھا۔ جنوں، پرندوں اور ہواؤں کو بھی ان کا تابع فرمان کر دیا تھا۔ وہ پرندوں یہاں تک کہ چونٹیوں کی بات بھی سمجھ لیتے تھے۔ ان کے دربار میں ایسے باکمال لوگ موجود تھے جو ان کے حکم پر 1000 میل دور موجود ایک چیز کو لمحے بھر میں ان کے دربار میں پہنچا دیتے تھے، مگر اس سب کے باوجود وہ لمحہ بھر غافل نہ رہتے اور ہر لمحے رب کا شکر ادا کرتے رہتے۔ قرآن پاک کی سورہ نمل میں یہ ساری تفصیلات بیان ہوئی ہیں۔ اسی صورت میں یہ واقعہ بھی بیان ہوا ہے کہ ان کے لشکر میں موجود پرندے ہدہد نے ایک روز انہیں یہ اطلاع دی کہ یمن کی قوم سبا پر ایک عورت حکمران ہے جو بڑی شان و شوکت کی مالک ہے، البتہ وہ اور اس کی قوم شرک کا شکار ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس خدمت پر مامور تھے کہ شرک کو ختم کر دیں، انہیں جب یہ اطلاع ملی تو آپ نے ہدہد کے ذریعے سے اسے ایک خط پہنچوایا کہ فرما برداری کے ساتھ فوراً میری خدمت میں حاضر ہو۔ جب ملکہ سبا کو حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط ملا تو اس نے اپنے درباریوں سے مشورہ کیا۔ وہ ایک طاقتور قوم کے سردار تھے، اس لیے اپنی ملکہ کو جنگ کا مشورہ دیا۔ اس پر ملکہ سبا نے، جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی طاقت سے واقف اور بہت سمجھدار خاتون تھی، اپنا وہ تاریخی جملہ کہا جو انسانوں کی ہزاروں سالہ سیاسی زندگی کا نچوڑ ہے۔ قرآن نے اس کی بات کو اس طرح بیان کیا ہے: بادشاہ لوگ جب کسی بستی میں فتح کے بعد داخل ہوتے ہیں تو وہاں فساد برپا کر دیتے ہیں اور وہاں کے معززین کو ذلیل کر کے چھوڑتے ہیں۔ سورہ نمل۔ ملکہ سبا کا یہ جملہ بادشاہوں کے اس رویے کو بیان کرتا ہے جو ہمیشہ سے ان کا معمول رہا ہے۔ بادشاہ جب کسی ملک پر قبضہ کر لیتے ہیں تو ان کی طاقت کو یہ گوارا نہیں ہوتا کہ کوئی ان کے خلاف اٹھنے کی جرت کرے، اس لیے جو کوئی ایسا کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ اسے کچل کر رکھ دیتے ہیں
اور خاص طور پر وہاں کے عزت دار لوگ جن کی طرف سے بغاوت کا اندیشہ سب سے بڑھ کر ہوتا ہے انہیں ذلیل اور بے وقت بنا کر رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کائنات کے بادشاہ ہیں، وہ بادشاہوں کے بادشاہ ہیں۔ ان کی سنت بھی اس معاملے میں دوسرے بادشاہوں سے کچھ مختلف نہیں۔ تاہم اللہ تعالیٰ کو کسی عام بستی کو فتح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ بادشاہ کی حیثیت سے اگر داخل ہوتے ہیں تو دل کی دنیا میں داخل ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ دل کی اس بستی میں وہی کچھ کرتے ہیں جو دوسرے بادشاہ اپنے مفتوحہ علاقوں میں کرتے ہیں۔ وہ اس بستی میں ہر اس تعمیر کو گرا دیتے ہیں جس میں دنیا کی محبت آباد ہوتی ہے۔ وہ ہر اس عمارت کو مسمار کر دیتے ہیں جس میں غیر اللہ کا بسیرا ہوتا ہے۔ وہ ان قلعوں اور چھاونیوں کو تاراج کر دیتے ہیں جو نفس و شیطان کی پناہ گاہ ہوتی ہیں۔ وہ خواہشات کے اس محل سرا کو ویران کر دیتے ہیں جس میں دنیا پرستی کا ڈیرا ہوتا ہے۔ وہ دل کی دنیا کے ہر عزت دار کو اس طرح ذلیل و رسوا کرتے ہیں کہ وہ کبھی سر اٹھانے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ مال و دولت، عزت و شہرت، جمال و کمال، آسائش و زیبائش کے وہ بت جن کی پرستش ہر دل میں کی جاتی ہے، اس بستی میں خدائے ذوالجلال کی دہشت سے منہ چھپائے پھرتے ہیں۔ اس کے بعد انسان چاہے سلیمان علیہ السلام کی طرح کا بادشاہ ہی کیوں نہ ہو، دنیا میں ہر طرف سے گھرا ہی کیوں نہ ہو، اس کا دل خدا کی جاگیر بن جاتا ہے۔ اس مفتوحہ دل میں ہر طرف خدا کی عظمت کا راج ہوتا ہے، اسی کی بڑائی کے نغمے گائے جاتے ہیں۔ یہی تاراج دل ٹوٹا ہوا دل ہے، یہی وہ دل ہے جو آج نایاب ہو چکا ہے۔ تیرا ملنا تیرا نہیں ملنا۔ کسی شاعر نے اپنے محبوب کے وصل و فراق کے بارے میں کیا خوب کہا ہے، تیرا ملنا تیرا نہیں ملنا، اور جنت کیا اور جہنم کیا۔ شاعری میں یہ مبالغہ عام ہے، مگر حقیقی دنیا میں ایک بندہ مومن بار بار اس تجربے سے گزرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق میں یہ مرحلہ بار بار آتا ہے کہ کسی وقت انسان پر شوق کا غلبہ ہوتا ہے، عبادات میں دل لگتا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری رہتے ہیں، دل ہمہ وقت اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہتا ہے، گناہ سے فطری کراہیت محسوس ہوتی ہے، مگر پھر ایک روز اچانک یہ کیفیت رخصت ہو جاتی ہے۔ شوق تو دور کی بات ہے، اعمال صالحہ کی طرف طبیعت کا رجوع باقی نہیں رہتا، گناہ کی شدید خواہش بیدار ہو جاتی ہے، دنوں تک انسان کو یاد بھی نہیں آتا کہ اس کا کوئی رب ہے۔ انسان بہت جبر کرتا ہے تو رسمی طور پر نماز کے نام پر کچھ اٹھک بیٹھک ہو جاتی ہے، مگر کسی عبادت میں دل نہیں لگتا۔ پہلی کیفیت صاحب ایمان کے لیے اگر جنت ہوتی ہے تو یہ دوسری کیفیت جہنم سے کم نہیں ہوتی، مگر حقیقت یہ ہے کہ ہر شخص کو اس مرحلے سے گزرنا پڑتا ہے۔ یہ دونوں کیفیات راہ خدا کے راستے کا لازمی موڑ ہیں۔ پہلا موڑ اس لیے آتا ہے کہ انسان خدا سے تعلق کی لذت کا تجربہ کر کے اس روحانیت میں جینا سیکھ لے جو اسے حیوانیت سے بلند کرتی ہے، مگر یہ کیفیت اگر مستقل رہے گی تو انسان کا امتحان ختم ہو جائے گا، کیونکہ نیکی میں مزہ اور گناہ سے نفرت اگر مستقل کیفیات ہو جائیں تو پھر اجر کا کوئی سوال باقی نہیں رہتا، اسی لیے یہ کیفیت رخصت ہو جاتی ہے۔ ایسے میں مخلص اور حساس لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، وہ اسے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے دھتکار دیے جانے کے مترادف سمجھتے ہیں، وہ اسے اپنے کسی گناہ کا نتیجہ سمجھنے لگتے ہیں، حالانکہ اکثر اوقات یہ کیفیت اللہ تعالیٰ کی اسی طریقے کے مطابق ہوتی ہے جس کے مطابق وہ کائنات کا پورا نظام چلاتے ہیں، یعنی دن کے بعد رات بھی ہوتی ہے، بہار کے بعد خزاں بھی آتی ہے، نہ رات بری ہے نہ ہی خزاں بے فائدہ ہے، ہر ایک کی اپنی مصلحت ہے، اور اس کیفیت کی مصلحت یہی ہے کہ انسان کا امتحان ہو جائے کہ وہ مزے کے لیے عبادت کرتا ہے یا خود پر جبر کر کے بھی عبادت کر سکتا ہے۔ اسی طرح اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ یہ کیفیت انسان کے اندر پیدا ہونے والے تکبر کو دور کرتی ہے،
ہر وقت یاد الہی اور نیکی کی کیفیت بہرحال انسان کو یہ احساس دلاتی ہے کہ وہ کوئی بہت بڑی ہستی بن چکا ہے، مگر ایسے میں دوری کے یہ لمحات اسے واپس ایک عام اور عاجز انسان ہونے کا احساس دلاتے ہیں۔ اس احساس کی اللہ کے ہاں بڑی قدر و قیمت ہے، اور اسی کیفیت کی وجہ سے انسان اللہ کے ہاں بہت مقبول ہو جاتا ہے۔ اس کیفیت کا ایک اور فائدہ یہ ہے کہ اس سے گزر کر ہی کوئی انسان معرفت اور قرب الہی کی منزل کے قریب پہنچتا ہے۔ یہ گویا سفر کی تعبیر ہے جس میں خوشنما باغات بھی آتے ہیں اور لق و دق صحرا بھی آتے ہیں۔ چنانچہ اس کیفیت کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا اپنے رب کی طرف سفر مسلسل جاری ہے، اور اگر بندہ مایوس ہوئے بغیر عمل صالح کو خلاف طبیعت ہونے کے باوجود جاری رکھے تو نہ صرف قرب الہی کی کیفیات دوبارہ لوٹ آتی ہیں، بلکہ انسان اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ دوسروں کی تربیت اور رہنمائی بھی کر سکے۔ چنانچہ یہ کیفیت دراصل ایمان میں ترقی کی علامت ہے، نہ کہ ایمان کے سلب ہو جانے کی کوئی نشانی۔ ایمان کی آزمائش۔ قرآن میں بار بار یہ بات بیان کی گئی ہے کہ جنت ایمان اور عمل صالح کا بدلہ ہے۔ صحابہ کرام تک جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کی یہ دعوت پہنچائی تو اس کے جواب میں وہ ایمان لے آئے اور اپنی زندگی کو اعمال صالح کے مطابق ڈھالنے لگے۔ آج بھی اگر کوئی غیر مسلم جب اسلام قبول کر کے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا امیدوار بننا چاہتا ہے تو ایمان اور عمل صالح کی شرائط پوری کرنا اس کے لیے لازم ہوتا ہے۔ لیکن یہ بڑی عجیب بات ہے کہ وہ لوگ جو مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوتے ہیں وہ ایمان کی شرط سے ہمیشہ خود کو مستثنیٰ سمجھتے ہیں۔ ان کے نزدیک ان کے ایمان کا مرحلہ ایک مسلم گھرانے میں پیدا کر کے اللہ تعالیٰ نے خود ہی طے کر دیا ہے۔ قرآن پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان خدا کو اپنی عبادت، وفاداری اور آخرت کی کامیابی کو اپنا مقصد زندگی بنا لینے کا نام ہے۔ ان دونوں مقاصد کے حصول کے لیے تنہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے کو درست سمجھنا ایمان کا دوسرا بنیادی جز ہے، مگر بدقسمتی سے ہمارے ہاں کلمہ طیبہ کا زبانی ورد ایمان کا ہم معنی سمجھا جاتا ہے، یا بہت ہوا تو سابقہ اعمال سے توبہ کے بعد تجدید ایمان کا ایک تصور کہیں مل جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ دونوں چیزیں ایمان سے متعلق تو ہیں لیکن اصل ایمان نہیں ہیں۔ اصل ایمان کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ صحابہ کرام کو سامنے رکھا جائے۔ صحابہ کرام ایک ایسے سوسائٹی کے افراد تھے جہاں مذہب کے نام پر ایک عقیدہ موجود تھا۔ اس عقیدے سے وابستہ مذہبی لوگ کوئی اور نہیں، حرم پاک کے متولی اور اولاد ابراہیم میں سے تھے۔ انہیں اپنی سچائی پر اتنا یقین تھا کہ جب یہ لوگ جنگ بدر کے موقع پر مکے سے روانہ ہوئے تو حرم پاک کے پردے پکڑ کر یہ دعا کی کہ اللہ اگر یہ دین اسلام سچا ہے تو ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش برسا دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 13 برس تک ان لوگوں کے سامنے ایمان کی دعوت رکھی، دلائل کی بنیاد پر یہ ثابت کیا کہ ان کی عبادت، محبت اور وفاداری کا تنہا مستحق صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ وہ اللہ کی عبادت کے لیے میرے طریقے کی پیروی کریں گے تو آخرت میں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے حقدار ہوں گے۔ صحابہ نے اس دعوت کو قبول کیا اور ہر طرح کی قربانی دے کر اسلام کو اختیار کر لیا۔ صحابہ کرام کی یہ مثال بتاتی ہے کہ ایمان اصل میں ایک فکری دریافت ہے۔ یہ رائج نظریات، معاشرتی تصورات اور باپ دادا کے عقائد پر غور کر کے صحیح بات کو اختیار کر لینے کا نام ہے۔ یہ انسانوں کے اور مخلوق کے بجائے خدا کی بڑائی میں جینے کا نام ہے۔ یہ مذہبی اکابرین اور مسلم رہنماؤں کے بجائے اللہ کے پیغمبر کو اپنا اصل رہنما سمجھنے کا نام ہے۔ عمل صالح اگر عمل کی آزمائش ہے تو ایمان فکر کی آزمائش ہے۔ جنت اگر پہلے کے بغیر نہیں مل سکتی تو دوسرے کے بغیر بھی اس کا حصول ممکن نہیں۔ عمل صالح کی طرح ایمان کی آزمائش آج تک جاری ہے۔ غیر مسلموں کو یہ آزمائش اگر ان کے آبائی مذہب کی بنا پر پیش آتی ہے تو مسلمانوں کو یہ آزمائش ان کے آبائی فرقے کی جانب سے پیش آتی ہے۔ آج مسلمان جب آنکھ کھول کر ارد گرد دیکھتا ہے تو وہ خود کو کسی نہ کسی مذہبی گروہ سے وابستہ پاتا ہے۔
ایسا شخص اپنے ماحول کے اثر یا کسی دعوت کی بنیاد پر اگر دینداری اختیار کرتا ہے تو اصل میں یہ اس کی جماعت یا اس کا فرقہ ہوتا ہے جو اس کے گرد اپنے شکنجے کو سخت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ بظاہر اللہ، رسول اور آخرت کے الفاظ بول رہا ہوتا ہے، مگر اس کی اصل وابستگی اپنے فرقے، اپنی فکر اور اپنے بڑوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ اس کے لیے اپنے طریقے اور اپنی فکر کے سوا ہر دوسری چیز غلط ہوتی ہے۔ ایسا شخص اپنے فرقے کو نجات یافتہ فرقہ اور باقی لوگوں کو جہنمی سمجھتا ہے۔ اس کے لیے قابل فخر شناخت وہ نہیں ہوتی جو اسلام نے دی ہے، یعنی مسلم، بلکہ وہ اپنے فرقے کے حوالے سے ہی اپنا تعارف کرانا قابل فخر سمجھتا ہے۔ یہی وہ صورتحال ہے جو آج کے ایک مسلمان کے لیے ایمان کے اس امتحان کو اثر نو زندہ کر دیتی ہے جس سے صحابہ کرام کو واسطہ پڑا یا آج کے کسی غیر مسلم کو واسطہ پڑتا ہے۔ اس میں کامیابی کا طریقہ بھی وہی ہے جو صحابہ کرام کا تھا کہ اپنی ہر وفاداری کا رخ اللہ اور اس کے رسول کی طرف کر لیا جائے۔ تمام مسلمان اہل علم کو اپنا رہنما سمجھا جائے۔ ہر شخص کی بات کو قرآن و سنت کی کسوٹی پر پرکھا جائے اور جس کی بات قرآن و سنت سے قریب لگے اسے اختیار کر لیا جائے۔ یہ تو ممکن نہیں ہو سکتا کہ ہر آدمی دین پر تحقیق شروع کر دے، لیکن جب کبھی اپنے کسی دینی عمل یا عقیدے یا فکر پر کوئی سوال پیدا ہو جائے تو تعصب اور نفرت کے ساتھ اسے چھٹکنے کے بجائے دیگر اہل علم سے رجوع کر کے دوسروں کا نقطۂ نظر اور ان کے دلائل معلوم کر لیے جائیں۔ مختلف اہل علم میں سے جس کی بات درست لگے اسے بلا تعصب اختیار کر لیا جائے۔ یہی وہ طریقہ ہے جو قیامت کے دن ہمارے ایمان کا سب سے بڑا ثبوت بن جائے گا، اس بات کا ثبوت کہ ہماری وفاداری اپنے بڑوں کے لیے نہیں تھی بلکہ اللہ تعالیٰ کے لیے خاص تھی۔ یہی وہ ایمان ہے جو ہمارے معمولی سے اعمال کو بھی اللہ تعالیٰ کی نظر میں بہت قیمتی کر دے گا۔ وجود خداوندی پر ایک دلیل۔ فلسفے کی ایک شاخ اونٹولوجی ہے۔ اس میں حقیقت، وجود اور ذات کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ خدا کی ذات کے ہونے پر فلسفیوں نے جو دلائل دیے ہیں ان میں سے ایک دلیل فلسفے کی اسی شاخ کی بنیاد پر دی گئی ہے۔ اس دلیل کا خلاصہ یہ ہے کہ خدا کا ہر ماننے والا اور ہر منکر چونکہ خدا کی ہستی کا تصور کر سکتا ہے جو سب سے بلند اور اعلیٰ ہے، چنانچہ یہ تصور ہی اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ خارج میں بھی موجود ہے۔ یہ دلیل پہلی دفعہ 11ویں صدی عیسوی میں مسیحی علم الکلام کے ایک بہت بڑے عالم اور فلسفی سینٹ اینسلم نے پیش کی تھی۔ اس کے بعد 17ویں صدی میں جدید مغربی فلسفے کے بانی ڈیکارٹ نے اس دلیل کو مزید آگے بڑھایا اور واضح کیا کہ جب ذہن خدا کی ہستی کا تصور کر سکتا ہے تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ موجود ہے۔ تاہم مجموعی طور پر فلسفیوں نے اس دلیل کو رد کیا ہے، جن میں ہیوم اور کانٹ جیسے بڑے نام شامل ہیں۔ اس دلیل کو رد کرنے کی وجوہات بالکل سادہ ہیں۔ مثال کے طور پر یہ کہ تصور تو کسی بھی چیز کا کیا جا سکتا ہے، تو کیا صرف تصور ذہن میں آنے سے خارج میں بھی کسی چیز کا ہونا لازمی ہو جاتا ہے؟ یعنی آپ کا اپنے بینک اکاؤنٹ میں لاکھ روپے کا تصور کرنے سے اس میں لاکھ روپے نہیں آ جائیں گے۔ اس پس منظر میں یہ اعتراض بالکل درست ہے اور یہ دلیل ناقابل قبول ہے۔ تاہم اس فلسفیانہ بحث سے قطع نظر اس عاجز نے دلائل قرآن مجید پر اب تک جو تحقیق کی ہے اس کی روشنی میں خیال ہے کہ سینٹ اینسلم نے در حقیقت یہ نقطہ قرآن مجید کی ایک دلیل سے لیا تھا، مگر وہ اسے زیادہ بہتر طریقے پر پیش نہیں کر سکے۔ سورہ اعراف کی آیت 172 میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ اس دنیا میں آنے سے قبل اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو پیدا کیا اور ان کو اپنے حضور جمع کر کے ان سے اپنے رب ہونے کا عہد لیا۔ اس کے بعد قرآن بیان کرتا ہے کہ اسی عہد کی بنیاد پر قیامت کے دن انسانوں کے لیے لا علمی اور ماحول کا اثر کوئی عذر نہیں بن سکے گا۔ اس آیت سے جو بات واضح ہے وہ یہ ہے کہ خدا کا وجود انسانوں کی فطرت میں ہے۔ کوئی خارجی کرینہ نہ ہو تب بھی ایک خالق و مالک کا تصور فطرت انسانی کی پکار ہے۔ اس کے برعکس کسی خدا کا نہ ہونا
یا بہت سی ہستیوں کا خدا ہونا انسانی فطرت کے لیے ایک اجنبی چیز ہے۔ چنانچہ خارجی تصورات سے بلند ہو کر داخلی تصور کی بنیاد پر انسانی فطرت کو ایک خدا، کئی خدا یا خدا کے نہ ہونے میں سے کسی ایک چیز کا انتخاب کرنا ہوگا، تو ایک خدا کا تصور اس کا فطری انتخاب ہوگا۔ یعنی بات یہ نہیں ہے کہ انسانی ذہن کسی چیز کا تصور کر سکتا ہے یا نہیں، اور جواب یہ دیا جائے کہ تصور تو کسی بھی چیز کا کیا جا سکتا ہے۔ اہم اور اصل بات یہ ہے کہ ایک خدا کا تصور اور اس کی ہستی سرتاسر ایک داخلی تصور ہے جو خارج سے پیدا نہیں ہوتا، بلکہ خدا کی ضرورت اور اس کا تصور انسان کے اندر سے جنم لیتا ہے۔ یہ انسانوں کے لیے کسی پہلو سے کوئی اجنبی چیز نہیں۔ اسی بنا پر یہ ہر دور میں انسانیت کی مشترکہ میراث رہا ہے، اور انسانوں نے ہمیشہ اس تصور کو ایک نسل سے دوسری نسل میں منتقل کیا ہے۔ کسی وجہ سے اگر انسانیت یہ تصور کبھی گم کر بیٹھے یا اس میں ملاوٹ کر دے، تب بھی انسان جیسے ہی سخت مشکلات میں گھرتے اور اپنے تعصبات سے بلند ہوتے ہیں، وہ فوراً ایک خدا کے تصور کی طرف لپکتے ہیں۔ وہ چاہے خدا کا انکار کریں، مگر یہ کبھی نہیں کہہ سکتے کہ خدا کا تصور ان کے داخل کے لیے ایک اجنبی تصور ہے۔ ہر انسان اپنی فطرت میں ایک خدا کے تصور سے مانوس ہے، چاہے وہ اس کا کتنا ہی انکار کر دے۔ یہی خدا کے ہونے کا وہ ثبوت ہے جو خود انسانوں کے اندر موجود ہے۔ فلسفیوں نے غلط طور پر اسے وجودی دلیل کہا ہے، ہمارے نزدیک یہ فطرت کی دلیل ہے۔ ہاں، خدا کے اس تصور کو بعض لوگ نہیں مانتے، مگر اس وجہ سے نہیں کہ یہ ان کی فطرت کے لیے ناقابل قبول ہے، بلکہ ان کے انکار کا ایک سبب یہ ہے کہ خدا کے نام پر جو مشرکانہ اوہام دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، وہ انسانی عقل اور فطرت دونوں کے لیے ناقابل قبول ہیں۔ چنانچہ انسان باطل کو رد کرتے کرتے حق کو بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک دوسرا اہم سبب یہ ہے کہ انسان خدا کی ذات اور اس کے تصور سے دو اور چیزوں کی توقع رکھتا ہے جو اس دنیا میں امتحان کی وجہ سے پوری نہیں کی جا سکتی۔ ان دو چیزوں کی عدم موجودگی کی وجہ سے پھر ساری گمراہی پیدا ہوتی ہے۔ پہلی یہ کہ خدا کے تصور کے ساتھ انسان فطری طور پر اسے دیکھنے کے خواہاں بھی ہیں، اور دوسری یہ ہے کہ انسان خدا کو خدا کی حیثیت میں جانتا ہے، وہ خدا جو خبیر ہے، بصیر ہے، عادل اور رحیم ہے۔ اس کا یہ تقاضا ہے کہ خدا اس دنیا کے معاملات میں فوراً مداخلت کر کے غلط چیزوں کو ٹھیک کرے۔ یہ دونوں مطالبات فطرت بالکل ٹھیک ہیں، مگر جیسا کہ بیان ہوا، یہ دونوں چیزیں حالت امتحان کی وجہ سے پوری نہیں کی جا سکتی۔ اگر انسانوں کے یہ دونوں فطری تقاضے بھی پورے کر دیے جائیں تو پھر امتحان ختم ہو جائے گا۔ پھر اس بات کا فیصلہ نہیں ہو سکے گا کہ غیب میں رہتے خدا کا وفادار کون بنتا ہے۔ چنانچہ خدا ان دونوں مطالبات کے جواب میں یہ بتاتا ہے کہ ان کی تکمیل آخرت کی زندگی میں ہوگی۔ یہ بھی خیال رہے کہ یہ امتحان برپا کرنا بھی معاذ اللہ کوئی خدا کی کمزوری یا اس کا عجز نہیں کہ اسے امتحان کے بغیر پتہ نہیں چل سکتا تھا کہ اس کا وفادار کون ہے اور کون خواہش، مفاد اور تعصب کا بندہ ہے۔ وہ اپنے علم کی بنیاد پر یہ چیز اچھی طرح جانتا ہے۔ اسی نے جبرائیل کو جبرائیل بنایا، اس نے میکائیل کو میکائیل بنایا ہے۔ اسی طرح وہ کسی امتحان کے بغیر ہی نبی کو نبی، صدیق کو صدیق، محسن کو محسن اور صالح کو صالح بنا کر جنت میں بھیج سکتا تھا۔ مگر عہد الست کے بعد اس دنیا کے امتحان کو برپا کرنے کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ خود انسانوں کو اس پر کوئی اعتراض نہ ہو کہ کسی کو جنت میں اعلیٰ مقام دیا گیا تو کیوں دیا گیا، کوئی پیچھے رہا تو کیوں پیچھے رہا، اور کوئی جہنم میں گرا تو کیوں گرا۔ ظاہر ہے کہ جب امتحان برپا ہوتا ہے تو ہر انسان دیکھ لیتا ہے کہ کون ہے جس نے زیادہ قربانی دی، کون ہے جس نے نیکی کی زندگی اختیار کی، کون ہے جس نے خواہش، تعصب، مفاد،
فرقہ واریت اور گروہی عصبیت سے اوپر اٹھ کر حق کا ساتھ دیا۔ چنانچہ عہد الست کے بعد اسی مقصد کے لیے یہ دنیا بنائی گئی، پھر اسی مقصد کے لیے روز قیامت برپا کیا جائے گا اور ہر شخص کو بتا دیا جائے گا کہ اس نے کیا کیا، اور دوسرے بھی جان لیں گے کہ کسی کے ساتھ جو کچھ ہوا تو اس کی وجہ کیا تھی۔ خلاصہ یہ ہے کہ خدا کا تصور ہماری فطرت میں ہے۔ یہ قرآن کا آرگیومنٹ ہے۔ سینٹ اینسلم نے شاید قرآن کی بات سنی ہوگی، مگر پوری طرح سمجھے بغیر اسے ایک دلیل بنا کر پیش کر دیا، جس کے بعد سے 1000 برس سے سارے فلسفی اس کی تائید اور تردید میں لگے ہوئے ہیں۔ دو قسم کی دنیائیں۔ اس دنیا میں انسان جس طرح احساس اور لذت کا تجربہ کرتا ہے، کوئی دوسری مخلوق اس معاملے میں انسان کے قریب بھی نہیں پہنچ سکتی۔ انسان کی زبان ذائقے، اس کی ناک خوشبو، اس کا لمس گداز، اس کی نظر رنگ اور اس کی سماعت نغمگی کو جس طرح محسوس کرتے اور اس سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں، وہ ایک انتہائی منفرد نوعیت کی صلاحیت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ انسان غم و الم اور دکھ و تکلیف کو بھی دیگر جانداروں کے برعکس بہت زیادہ محسوس کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ مادی وجود کے جلنے، کٹنے، زخم اور درد پر تو ہر حیوان تڑپ اٹھتا ہے، لیکن ذلت و محرومی، پستی و بدحالی، مایوسی اور پچھتاوے اور غم و الم کی آگ کو صرف انسان ہی اپنی جان کا روگ بناتا ہے۔ انسان کی یہ متضاد خصوصیت ایک ایسی دنیا میں پائی جاتی ہے جہاں بیک وقت خوشی اور راحت اور غم و الم کے سارے سامان موجود ہیں۔ یہاں پھول بھی ہیں اور کانٹے بھی، آگ بھی ہے اور پانی بھی، زہر بھی ہے اور شکر بھی، صحت بھی ہے اور بیماری بھی، موت بھی ہے اور زندگی بھی۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے کہ عنقریب انسان کو ایک نئی دنیا میں بسایا جائے گا۔ اس دنیا کے ایک حصے میں ساری نعمتیں ہوں گی اور دوسرا حصہ ہر طرح کے عذابوں کا گھر ہوگا۔ ایک میں لذت کبھی ختم نہ ہوگی اور دوسرے میں مصیبت۔ ایک میں خوشی کا ڈیرا ہوگا اور دوسرے میں وحشت کا بسیرا ہوگا۔ پہلی دنیا ان لوگوں کو ملے گی جو خدائے رحمان سے بن دیکھے ڈرنے والے ہوں گے، جن کا دل خدا کی یاد اور جن کا وجود خلق کی خدمت کے لیے وقف ہوگا۔ رہی دوسری دنیا تو وہ خدا کو بھول کر جینے والوں کا انجام، مخلوق پر ظلم کرنے والوں کا ٹھکانہ اور حرام کی راہ کے مسافروں کی آخری اور ابدی منزل ہوگی۔ اب اس کا فیصلہ مجھے اور آپ کو کرنا ہے کہ ہم کس طرح کی دنیا میں ابدی طور پر رہنا چاہتے ہیں۔ مال اور حق پرستی۔ قرآن مجید میں انفاق کے ضمن میں سورۃ البقرہ میں یہ بات بیان ہوئی ہے کہ یہ اہل ایمان اپنا مال اللہ کی رضا اور اپنے آپ کو راہ حق پر جمائے رکھنے کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ اللہ کی رضا والی بات تو بالعموم لوگوں پر واضح ہے، لیکن یہ بات کہ مال خرچ کرنا راہ حق پر انسان کو استقامت دیتا ہے وضاحت طلب ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مال ہر دور میں دنیا کے قائم مقام رہا ہے۔ خواہش اور خواب کو حقیقت کا روپ دینے والی شے مال و دولت ہی ہے۔ انسان مال سے دنیا کی نعمتوں اور لذتوں کا جھمگھٹا اپنے گرد اکٹھا کر سکتا ہے، تاہم کسی کے پاس لامحدود مال نہیں ہوتا کہ وہ اپنی ہر خواہش پوری کر سکے، اور اگر مال ہو تب بھی بہت کچھ حاصل کرنے کی دوڑ میں انسان حلال و حرام کی حدود کو فراموش کر سکتا ہے۔ یوں انسان اگر مال سے مقصود صرف یہ بنا لے کہ اسے اپنی ہر خواہش پوری کرنی ہے تو جلد یا بدیر وہ راہ حق سے ڈگمگا جائے گا۔ لیکن جو لوگ اپنے مال دوسرے انسانوں پر اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، وہ گویا اپنی تربیت کرتے ہیں کہ ان کے مال پر ان کی خواہشات ہی کا نہیں بلکہ دوسرے انسانوں کی ضروریات اور اللہ کے دین کے تقاضوں کا بھی حق ہے۔ یوں نفس اور خواہش کے بے لگام گھوڑے کو انفاق کے چابک سے قابو کیا جاتا ہے۔ دوسروں پر خرچ کر کے انسان خود کو یہ سمجھاتا ہے
کہ میری خواہشات کی حد وہاں ختم ہو جاتی ہے جہاں دوسروں کی ضروریات شروع ہوتی ہیں۔ انسان خود کو یہ یقین دلاتا ہے کہ اس دنیا کے بعد بھی ایک دنیا ہے جہاں میرا مال 700 گنا تک بڑھا کر مجھے دے دیا جائے گا۔ اس روز میرا لگایا ہوا یہ درخت وہ پھل دے گا جو کبھی ختم نہ ہوں گے۔ یہی سچی حق پرستی ہے جو انفاق سے پیدا ہوتی ہے۔ عجیب دنیا۔ اس دنیا میں انسانوں میں ان گنت فرق پائے جاتے ہیں، مگر سب سے بڑا فرق مومن اور غافل کا فرق ہے۔ غافل ایک عجیب دنیا میں رہ کر خدا سے بے خبر جیتا ہے، اور مومن خدا کی ہر قدرت پر متعجب ہو کر اس کی یاد میں جیتا ہے۔ انسان اگر شعور کی عمر کو پہنچنے کے بعد اس دھرتی پر لا کر آباد کیا جاتا تو اس دنیا کو دیکھ کر انسانوں کی آنکھیں پھٹ جاتی، مگر انسان شعور کی عمر کو پہنچنے سے بہت قبل اس دنیا میں آتا ہے، اور جب تک اس کا شعور چیزوں کا تجزیہ کرنے اور ان میں حیرت کا مادہ دریافت کرنے کے قابل ہوتا ہے، وہ اس دھرتی کی ہر عجیب بات کو ایک معمول کی بات سمجھ کر قبول کر چکا ہوتا ہے، اور اسی لیے انسانوں کو یہ دنیا، یہ بے حد عجیب دنیا عجیب نہیں لگتی۔ اس دنیا میں انسان اپنے بازوؤں کے سہارے ہوا میں اڑنے لگے تو ہر شخص پلٹ کر دیکھے گا، مگر پرندے فضائے بسیط میں اپنے پر کھولے اور سمیٹے اڑتے پھرتے ہیں، مگر کسی کو عجیب نہیں لگتا۔ اس دنیا میں کسی روز کوئی خلائی مخلوق زمین پر اتر آئے تو وہ دنیا بھر کی خبروں کا موضوع بن جائے گی، مگر ہر روز لاکھوں کروڑوں بچے عجیب طریقے سے عدم سے وجود میں آتے ہیں، مگر یہ کسی کو عجیب نہیں لگتا۔ اس دنیا میں اگر کسی درخت پر گھروں کا فرنیچر بنا بنایا لٹکنے لگے تو حیرتوں کے انبار لگ جائیں گے، مگر انہی درختوں پر رنگ برنگے پتے اور خوش رنگ اور خوشبودار پھول اور مزیدار پھل اگتے ہیں، مگر اسے دیکھ کر کسی کو حیرت نہیں ہوتی۔ ستاروں کی جھلملاہٹ، ہوا کی سرسراہٹ، پرندوں کی چہچہاہٹ کسی کو حیرت میں نہیں ڈالتی۔ یہ سارے لوگ جنہیں خدا کی صنائی پر حیرت نہیں ہوتی، وہ غفلت میں جیتے ہیں، وہ حقیقی ایمان کا ذائقہ نہیں چکھ سکتے۔ حقیقی ایمان کا ذائقہ صرف وہ شخص چکھتا ہے جو خدا کی عجیب دنیا میں ہر لمحہ اس کی قدرت کا نظارہ کرے اور اسے اپنے ایمان میں اضافے کا سبب بنا لے۔